الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کلمہ خوانوں کو دنیا آخرت کی کامیابی کا یہ راز بتلا دیا کہ بے شک یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے لیے جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور قیامت کے دن کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، آخرت کو جو مانتا ہے، آخرت پر جس کا یقین ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے عملاً سبق سیکھ سکتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ جس کو قیامت کا یقین نہ ہو، اس نے کیا ایمان لانا ہے اور اس نے کیا اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ اس کے ذہن میں تو یہی ہے کہ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے، یہاں عیاشی کر لو، مزے کر لو، جتنا وقت ہے کھاؤ پیو، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ یہ بھی لوگوں نے مثالیں بنائی ہوئی نا، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، یعنی جہاں جو مرضی ہے کرو، آگے دیکھی جائے گی، آگے قیامت کس نے دیکھی ہے۔ تو وہ بندے کبھی بھی نہ گناہ سے بچتے ہیں، نہ نیکی کی طرف جاتے ہیں، نہ کوئی اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور نہ ہی سیئات اور کبائر سے، صغائر سے اجتناب کرتے ہیں، جن کا قیامت پر یقین ہی نہ ہو، اور جن پر قیامت پر یقین ہو، جن کا یاد رکھو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ قیامت کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ، یہ بار بار سمجھایا، بار بار سمجھایا۔ قرآن مجید شروع کیا نا، پہلی سورت تو قرآن مجید کھولو تو دائیں طرف لکھی ہوتی ہے سورۃ فاتحہ، اس میں فرمایا مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے قیامت کا۔ قیامت کا مسئلہ آ گیا کہ نہ آ گیا؟ پھر اگلا صفحہ ہے نا، اس میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت، قیامت، یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے یار، اور آخرت پر یقین کامل ہو جائے، سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں بھی جی، اس دور میں زیادہ لمبی باتیں آدمی کیا کرے، اپنے ملک کے حالات دیکھ لو اور اپنے پڑوس میں افغانستان کے حالات دیکھ لو۔ اب تو میڈیا کا دور ہے نا جی، اب تو ہر ایک کے جیب کے اندر پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، جہاں مرضی ٹک ٹک کر کے ملا کے دیکھ لو۔ اب اپنوں کو دیکھ لو اور یہاں افغانستان کے حالات کو دیکھ لو۔ بموں سے قومیں تباہ نہیں ہوتی، عیاشیوں، بدماشیوں اور عدل و انصاف کے قتل سے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ یہاں بموں سے تباہ ہوتی تو افغانستان آج تباہ کھنڈر ختم ہو چکا ہوتا۔ وہاں نہیں ہے، وہاں وہ لوگ پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان کی کرنسی کئی ملکوں سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے، اور وہاں معاشی حالات پاکستان سے کئی گنا زیادہ اچھے ہیں، لیکن وہاں دیکھو آپ، وہ جو ان کے ہیں غالباً وزیر اعظم ہیں یا کون، چونکہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا
سب کی داڑیاں، سب کی پگڑیاں، سب کے چہرے سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، آنکھوں میں شرم و حیا، غیرت والے، ایمان والے. انہوں نے لوگوں کو یہی پشتوں میں کہہ رہے تھے کہ جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے نا، قیامت کی فکر نہیں ہوگی، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے، حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور یہ کہتے ہیں سب کو رگڑا دو، اپنی مرضی کرو. یہاں کا تو یہی ہے نا جی، یہاں کا تو یہ ہے کہ سب کو رگڑا دو، غریب جائے کھڈے لین لا دو، سب کو، اپنی تمہاری عیاشیاں پوری ہونی چاہیے. یا جتنی تباہی اور بربادیاں یہ اسی لیے ہیں، ان کے خرچے باندھنا ہوں بس. وہ اپنے الاؤنس بڑھا رہے ہیں، نئی گاڑیاں منگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور غریب بیچارہ 200 روپے سے اوپر کلو چینی ہو گئی ہے جی، ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، ہر چیز مہنگی. غریب کا تو جینا دو بھر ہو گیا ہے. اس لیے کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ بس اپنا سب کچھ پورا کرو، باقی غریب جدھر جائے. اور کیوں؟ آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں، قیامت کی فکر ہی کوئی نہیں. جہاں آخرت کی فکر ہوتی ہے نا جی، یا قیامت کا حساب کتاب کا خوف ہوتا ہے نا، وہاں یہ حالات نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ، یہ یاد رکھو باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو تعلیم دی، سب سے پہلے خود اس پر عمل فرمایا. حضور نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جس پر خود عمل نہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، عمل سے حضور نے ہر چیز پیش فرما دی. اب قیامت کی فکر جو ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے صحابہ کے بارے میں، اپنے ایمان والوں کے بارے میں حضور نے قیامت کے دن کے متعلق کیا فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے پھر آگے خلفاء راشدین کی زندگی دیکھو، صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم وعن کل الصحابۃ اجمعین. ان کی زندگیاں اٹھا کے تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الصحابہ، امام الخلفاء اور خلیفہ بلا فصل. اور یہ بھی یاد رکھو، میرے ذہن میں بات آئی، آج کل فتنوں کا دور ہے، ہر قسم کے لوگ باتیں کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، یاد رکھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ ہیں. حضرت عثمان غنی حضرت عمر کے خلیفہ ہیں، اور حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہیں. یہ اس طرح خلافت چلتی ہے. ایک خلیفہ بلا فصل جو رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو بکر صدیق ہے فقط رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد حضرت عمر، وہ خلیفہ میں نا پیچھے آنے والا، بعد میں جو آتا ہے نا، اخلاف، خلف، سلف پہلے گزر گئے، خلف بعد میں آنے والے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے متعلق آتا ہے، آپ کا وظیفہ اتنا ہی تھا جتنا ایک عام آدمی کا ہوتا ہے، جتنا مزدور آدمی کا ہوتا ہے، بس اتنا. ایک دن کھانے میں گھر تشریف فرما تھے، کھانا کھایا تو اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ کچھ میٹھی چیز ہے؟ آدمی کا دل تو کرتا ہے نا جی، کوئی میٹھی چیز ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میٹھا تو کوئی نہیں ہے، بس اتنا ہی وظیفہ ہوتا ہے جس میں کھانا مشکل سے تیار ہوتا ہے، میٹھا کچھ نہیں بن سکتا. چپ ہو گئے. چلو کچھ دن گزرے تو خاتون اول، یہ اصل حقیقت میں مسلمانوں کی خاتون اول یہ ہیں، یاد رکھو. یہ نہیں یہ کلبوں میں ناچنے والیاں اور یہ گند کرنے والے، یہ کہاں سے خاتون اول ہیں؟ ان کو تو خاتون کہنا بھی خاتون کی توہین ہے. یہ خاتون ہے. تو خاتون اول یہ تھی. انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش کو دیکھتے ہوئے روزانہ کے جو تھی نا چیزیں، ان سے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دن
کھانے میں کچھ میٹھی چیز پکا کے پیش کر دی۔ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے فرمایا یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو عرض کیا کہ حضرت آپ نے ایک دن تمنا کی تھی تو میں نے پھر روزانہ کے اس میں یہ بجٹ تیار کرتی ہیں نا عورتیں، تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے یہ بنا دیا۔ فرمایا اچھا۔ اسی وقت کیشیئر کو لکھا، خزانچی کو، کہ ابو بکر کے وظیفے سے اتنا کم کر دو، معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے میں گزارا ہو جاتا ہے اتنے پیسے کم کر دو، معلوم ہوتا ہے تھوڑے میں گزارا ہو جاتی ہے، بچ گئے تھے نا، تو کیا ضرورت ہے میٹھا کھانے کی، میٹھا نہ کھاؤ۔ یہ لوگ تھے پھر جنہوں نے دنیا پر حکمرانیاں کی۔ اپنی عملی زندگی ہوتی ہے بھائی، تب جا کر کے آگے اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو ایسے اتنے واقعات ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے گھر میں میری بچیاں ہیں، ان کے پہننے کے صحیح کپڑے نہیں ہیں، تم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہو، کپڑے ان کو دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسے ذرا دل لگی کی، گپ شپ لگا، فرمایا اگر میں نہ دوں تو پھر؟ تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، پھر قیامت کا میدان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا اچھا پھر قیامت کا میدان ہوگا پھر؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، میں بھی ہوں گا اور تم بھی ہوگے، اور وہاں پھر میں اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا، اور پھر اللہ فیصلہ کرے گا کہ تم نے میری بچیوں کو کپڑے کیوں نہیں دیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا نا جی، تو فوراً آپ کے دل سے ایک آہ نکلی اور رو پڑے اور فرمانے عمر کل اس نے اللہ کی بارگاہ میں اگر مقدمہ کیا تو کیا جواب دو گے؟ اپنا جو کرتا تھا فوراً وہ دیا اور فرمایا یہ لے جاؤ، جو ہی بیت المال میں کپڑا آئے گا سب سے پہلے میں تمہیں دوں گا، فی الحال میرے کرتے سے جو بناتا ہے بنا لو۔ یہ فکر آخرت تھی نہیں، اسی کو فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، قیامت پر جن کا یقین ہو۔ آج دیکھ لو، میں نے عرض کیا آج کسی کو قیامت کا کہو تو مسلمان مانتا ہے؟ وہ ایک آدمی تھا نا، تو اب جس میں کا تھا آپ کو پتہ ہی ہے، جہاں پر سب سے زیادہ حرام کھاتے حرام خور جہاں ہیں، تو ایک آدمی چلا گیا، بڑا بابا ہے جی، وہ چلا گیا، اس آنکھنے لگا کہ بھائی، اس کو کہنے لگا یہ میرا کاغذ بنتا ہے، یہ مجھے کاغذ بنا دو۔ اس وقت اس کاغذ کی فیس تھی بھائی 8 آنے، سستا زمانہ تھا، 8 آنے۔ تو اس کو کہتا ہے بابا 100 روپے لگ سی ہے، 100 روپے جو 100 روپے کے۔ اس آخا وہ بچہ میری اپنی زمین ہے، تو میں کوئی اور تو بات نہیں کرتا، اپنا ہی میرا حق بنتا ہے، جو سرکاری فیس ہے لے لو۔ لگا بابا زیادہ گلا نہ کر، ایک گلا چھوڑ پڑے، جا 100 روپیہ لے آتے تو اپنا کاغذ کھینچو۔ خیر وہ کیا مرتا کیا نہ کرتا، وہ کہیں سے 100 روپیہ لایا، جو اس کا 100 روپے بڑی چیز تھی، 100 روپے لا کر اس کو دیا اور کہنے لگا ہاں یہ 100 روپے چاکن، لیکن کل میں قیامت پکڑ سہی۔ تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بابا قیامت دی گل نہ کر، اسے میرے پیچھے بہت دنیا لگی تھی، اسی میں تیرے ہاتھ پیچھے نہ آندا، یعنی میرے پیچھے بڑی لائن لگی ہوگی کہ میں ایک تو تھوڑا ہی ہے کہ میں تو مجھے پکڑ لے گا، بڑی دنیا میرے پیچھے لگی ہوگی، پتہ نہیں میں تیرے ہاتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کے ساتھ مذاق ہے کہ نہیں؟ یہ قیامت کے ساتھ ٹچکر ہے نا جی، تمسخر ہے نا۔ ایک آدمی دوسرے کو قیامت سے ڈراتا ہے، چلو اگر نہیں تو قیامت شرم کر دیتا آدمی، اچھا جی گناہ گار ہیں یار، اللہ تعالیٰ کو دعا کر دیں اللہ مہربانی کرے، بہت گناہ کیے ہیں، بہت غلطیاں کی ہیں، یا اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا، یا اللہ یہ اس پر اللہ مہربانی کر دے گی۔ اس کو احساس تو ہے نا، شرمندہ تو ہے، گناہ گار تو سارے ہیں جی، لیکن وہ ظالم کیا کہتا ہے؟ پرواہ نہ کر قیامت تھا، وہ میرے پیچھے بڑی دنیا لگی تھی۔ یہ حال آج مسلمان کا، تو یہ بخشا جائے گا نا؟ یہ ایسے حرام خور ہیں
اللہ معاف فرمائے، توبہ توبہ، سب کی ایک ایک داستان ہے، سب حرام خوروں کی، آپ بے شک چیک کر لو۔ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا، جس نے سود کھایا، جس نے حرام کھایا، اول تو اس کی اپنی اولاد نے اس کو بتا دیا، ورنہ پوتوں کے اگر کام ختم ہو گیا۔ بالکل ایسا اللہ نے ان حرام خوروں کو ذلیل کیا اور رسوا کیا کہ وہ دنیا کے اندر ہی نشان عبرت بن گئے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا، تاریخ کا یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے تاریخ کا کہ لوگ تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ آج فرعون کے قصے بتاؤ جی کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نمرود کیسا تھا، ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل، ابو لہب، مکے والوں نے کیا کیا؟ وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضور اور حضور کے صحابہ کامیاب ہوئے کہ نہیں کامیاب ہوئے؟ اس طرح پورے کوئی نہیں مانتا۔ لوگ فرعون بنتے ہیں، شداد بنتے ہیں، حامان بنتے ہیں، قارون بنتے ہیں، نمرود بنتے ہیں، فرعون بنتے ہیں، سبق حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ کس لیے فرمایا جی؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یاد رکھو، جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کو مانتا ہے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کسی قبر پر سے گزرتے، یہ سے کہتے ہیں آخرت کی فکر۔ حضرت علی جس کسی قبر کے پاس سے گزرتے کیا فرماتے ہیں؟ یا اہل القبور اموالکم قسمت، اے قبر والو تم یہاں آ گئے ہو، پیچھے تمہارا مال تقسیم کر دیا گیا، سب ختم ہو گیا۔ تمہارا مال تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب تو جناب ابھی باپ کی لاش پڑی ہوتی ہے اور اولاد لڑنا شروع کر دیتی ہے، بلکہ ایسے بدبخت اور جہنمی ہیں، جہنمی لعنتی، کہ باپ کو مارتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، 4 کنال زمین کے لیے وہ باپ کو ٹھڈے مار رہا ہے، لاتے مار رہا ہے، ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ 4 کنال زمین کر کے دستخط کیوں نہیں کرتے ہو میرے نام پر؟ وہ باپ کو مارتا ہے، باپ بیچارہ لیٹے اس کو ٹھڈے مار رہا ہے، لاتے مار رہا ہے، مکے مار رہا ہے باپ کو جس سے جمع ہوا ہے۔ اندازہ لگاؤ۔ تو یہ مال سارا تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے، اولاد لڑ پڑتی ہے، ایک کہتا ہے اے مکان میرا ہے، دوسرا کہتا ہے مکان میرا ہے، تیسرا کہتا ہے یہ پلازا میرا ہے، چوتھا کا بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں۔ بلکہ جی میں جو یہ باتیں عرض کرتا ہوں نا بھائی، میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، اور میری اتنی الحمدللہ زندگی ہو گئی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت چیزیں دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں۔ یہ احمد کے نانا جی تھے، میرے سسر تھے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو وہ لاہور میں اسپتال میں بھی داخل تھے، حاجرہ کلینک تھی ایک۔ تو یہ بات ہے جی 1990-91 کی۔ تو میں جاتا تھا اسپتال، اور بھی سارے عزیز و قارئین وہاں جی، آپ یقین کریں اوپر کی منزل میں جو ان کا کمرہ تھا نا، ان کے کمرے سے ایسے سیڑھیاں چڑھتے تھے نا، تو 1-2 کمرے چھوڑ کر کے وہاں ایک آدمی اندر پڑا ہوا تھا، تو اس کی بڑی دردناک آوازیں آتی تھیں۔ تو خیر وہ پھر چونکہ ہمارا اکثر آنا جانا رہتا تھا، تو ایک دن میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو آدمی ہے یہ اس کا سینما تھا، سینما یہ فحاشی کے کام کرتا ہے۔ سینما میں فلمیں چلتی ہیں نا بھائی، سینما میں تو قرآن کوئی تھوڑا ہی پڑھتا ہے، سینما فلمیں چلاتا تھا۔ اب اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کی جان نہیں نکلتی، اور بیٹوں نے آ کر کے اس کو اسپتال پھینک دیا ہے، اسپتال میں پڑا رہتا ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے، آوازیں نکالتا ہے۔ 2 بیٹیاں ہیں اس کی، وہ کبھی کبھی اس کو دیکھنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ بیٹوں نے اس کے لیے ایک نوکر رکھا ہوا ہے، تو وہ نوکر کبھی کبھی آ کر کے اس کو 5-6 پلٹتا دیتا ہے، لیکن زیادہ تر نیچے بیٹھ کر کے ٹی وی لگو تو نیچے دیکھ کے فلمیں اپنی دیکھتا رہتا ہے۔
تو وہ اوپر وہ چیختا رہتا ہے. اب بیٹے پاس ہوتے نہیں, بیٹیاں کبھی کبھی آتی ہیں, تو دوسرے لوگ وہ تو اپنی تنخواہ لیتے نہیں, ان کو کیا پرواہ ہے. خیر جی, وہ پھر مر گیا, ایک دن مر گیا. مرنے کے بعد اس کے جو دونوں بیٹے تھے نا وہ آ گئے, اور اس کی جو گاڑی کی چابی تھی وہ کاؤنٹر پر تھی. تو ایک کہتا ہے گاڑی کی چابی مجھے دو, دوسرا انتظامیہ سے کہتے ہیں چابی آپ میرے والے کریں. تو انہوں نے کہا شرم کرو, حیا کرو, تمہارا باپ اوپر لاش پڑی ہوئی ہے, پہلو اس کو تو سنبھالو, کچھ کرو. اور کوئی نہیں ہو, آپ کے ہڈنگ نہیں, وہ ہمارا مسئلہ ہے, آپ چھوڑو, ہم کر لیں گے, چابی دو پہلے. ایک بیٹے کہتا مجھے دو, دوسرے کہتا مجھے دو. پھر انتظامیہ نے کہا کہ ٹھہرو, یہ تو اتنے دن یہاں رہا ہے, اس کا اتنا بل ہے, جو بل دے گا تو ہم اس کو چابی دیں گے, ورنہ ہم اس کی گاڑی بھیج کے اپنا بل وصول کریں گے. یعنی اب اندازہ لگاؤ کہ وہ ابھی موجود, یعنی اس کی لاش موجود ہے, اور دن کے لیے حرام حلال اکٹھا کیا, اور اس کی لاش کی پرواہ ہی نہیں ہے. ایسے بڑے دردناک واقعات ہیں جی. یہ عبدالستار عیدی بابا جو تھا, عیدی بابا, یہ بھی یاد رکھو, یہ عیدی تھا, یہ ایسا ہی تھا بس. اس نے کوئی قرآن مجید بھی نہیں, یہ مولانا شولانا نہیں تھا. خود کہتا ہے یہ تو ایسے میری داڑھی بڑھ گئی تو میں نے چھوڑ دی, مجھے لوگ مولانا مولانا کہتے ہیں, میں نے تو آج تک قرآن بھی نہیں پڑھا. نماز بھی کہتے ہیں جی, نماز بھی کہتے ہیں, نہیں آتی تھی اس کو نماز, نہ نماز نہ کچھ بھی نہیں آتا تھا. خود اس نے کہا, اور اس کا انٹرویو میرے پاس موجود ہے, کہتا ہے میں نے آج تک قرآن بھی نہیں پڑھا. اور پھر یہ بھی کہتا ہے, ساتھ کہنے لگا کہ میں پڑھوں گا لیکن کسی مولوی سے نہیں پڑھوں گا, کیسٹ سے پڑھوں گا. میں نے پھر تقریر کی تھی, میں نے کہا عیدی بابا, وہ جس مولوی دی, وہ جس کیسٹ تو پڑھ سے نا, وہ جبریل دی آواز نہیں, وہ بھی کسی مولوی دی آواز ہے, تیرے پیو دی نہیں. وہ تمہارے باپ کا قرآن نہیں پڑھتے, وہ نہیں تمہارا باپ, وہ بھی کسی مولوی کی آواز ہوگی, جبریل علیہ السلام کی آواز نہیں ہے. بس تمہیں خیال ہو کہ تم مولوی سے نہیں پڑھو گے تو کیسٹ میں تمہارے لیے جبریل علیہ السلام کی کیسٹ آئے گی. یہ نہیں اندازہ لگو. تو ایسے لوگوں کو پروموٹ کون کرتا ہے؟ یہ یہودی لابی ہوتی پیچھے, یاد رکھو. یہ یہودی ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں, اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ, صدقات, خیرات سب ان کو دیں اور دینی مدرسوں کو نہ دیں. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دینی مدارس کو لوگ زکوٰۃ نہ دیں, بدنام کریں, تاکہ آگے دین کا کام نہ ہو. اب عیدی بابا جناب, وہ اس نے پنگوڑی رکھے ہوئے, سارے جتنے حرامی ان کو پالتا رہتا ہے. حرامیوں کو پالنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ نہیں, پھر لوگ بھی جو ہوتے ہیں, اور جناب جو بچے ادھر ادھر ہوتے ہیں اٹھا کے عیدی میں لے جاتے ہیں, تو حرامی ہوتے ہیں سارے نا, جن کے باپ کا بھی کوئی پتہ نہیں, ماں کا بھی کوئی پتہ نہیں, ان کو وہ پالتا رہتا ہے. اور جو جہاں دین کی بات ہوتی ہے, مدرسوں کی ہوتی ہے, وہاں پھر لوگ نہیں دیتے, نہ زکوٰۃ دیتے ہیں, نہ. بہرحال چلو یہ تو ہمارے ملک میں ایسے چلتا ہی رہتا ہے. وہ عیدی بابا کہتا ہے, اس سے کسی نے انٹرویو لیا کہ آپ بتاؤ, اتنا عرصہ ہو گیا آپ لاشیں اٹھاتے ہو, مردے اٹھاتے ہو, یہ کرتے ہو, کبھی کوئی ایسا واقعہ جو بڑا دردناک واقعہ ہو؟ اس سے کہا ایک دفعہ ہوا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ مجھے پتہ چلا, وہاں کراچی کا کہتا ہے, کسی پوش علاقے میں فون آیا کہ یہاں فلاں گلی, سٹریٹ, مکان نمبر کے باہر فٹ پاتھ کے ساتھ, وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں نا بنی جگہ, وہ لان سا بنا ہوتا ہے, وہاں پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے, وہ آ کر کے لے جاؤ. تو کہتا ہے کہ وہ میں بھی چلا گیا ساتھ. تو جب ہم نے لاش اٹھائی تو وہاں پر ایک, اس کے لاش کے اوپر ایک خط بھی پڑا ہوا تھا, اور اس میں لکھا تھا کہ مسٹر عبدالستار عیدی, میرا والی وارث کوئی نہیں, تم میرے کفن دفن کا انتظام کرنا, اور میرے والی وارث تم ہو میرے پاس, تم میرے وارث ہو, کم از کم مجھے دفن کرنا. تو خیر وہ کہتا ہے کہ جب ہم گئے اس لاش کو اٹھایا تو اندر سے ایک نوجوان آ گیا. تو اس نے کہا کہ یہ میرا فادر ہے, یہ میرا باپ ہے, یہ مر گیا تو ہم نے اس کو یہاں باہر رکھ دیا ہے, آپ اس کی لاش کو لے جاؤ اور اس کو کفناؤ, سارا کچھ جو ہے اس طریقے کے مطابق کرو, اور بل جو ہے نا میرے ایڈریس پر آپ بل بھیج دینا, میں تمہیں چیک بھیج دوں گا. تو کہتے ہیں ہم اس کو بھی دیکھ رہے تھے, لاش کو بھی دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں وہ ابھی میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا
اندر سے ایک لڑکی نکلی اور اس نے اس کے بازو میں آتا کہتے ڈارلنگ ہماری فلائٹ لیٹ ہو جائے گی، جلدی کرو فلائٹ نکل رہی ہے، چھوڑو نا اس کو. اور وہ بس گاڑی میں بیٹھ کر کے چلا گیا. یعنی وہ باپ جس نے ایسی حرامی اولاد کے لیے حرام اکٹھا کیا، حرام اکٹھا کرتے تب یہ عشر ہوتا ہے، حرام اکٹھا کیا، بنگلہ بنایا، آخر اس اولاد نے اس بنگلے کے اندر اس کی میت کو بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا. باہر اس کی میت پڑی ہوئی تھی اور عیدی بابا جا کر کے اس نے وہ میت اٹھائی تو کہتا میں اس خط کو پڑھ کے پھوٹ پھوٹ کر کے رویا کہ یہ آخر انسان کا یہ انجام ہوتا ہے. وہ لڑکی اس نے لکھا، لڑکی نے اس کو ایسے بازو سے پالا، کہا ڈارلنگ جلدی کرو، چھوڑو، یہ ہو گیا، ہماری فلائٹ مس ہو جائے گی. اور گاڑی میں بیٹھ گئے. چل یہ کیا ہے؟ قیامت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں، آپ اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے حتیٰ تبل لحیتہ، حدیث میں آتا یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی ساری داڑھی. تو کسی نے کہا عثمان آپ کیوں اتنا روتے ہو؟ حالانکہ آپ تو ذی النورین ہو، دو نوروں والے. نبی کی 2 صاحبزادیاں آپ کے گھر میں یکے بعد دیگرے، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، وہ آئیں اور حضور نے تو آپ کو بار بار جنت کی بشارت دی. عثمان فی الجنہ، لکل نبی فی الجنت رفیق، لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیق فی الجنت عثمان. فرمایا ہر نبی کا جنت میں ساتھی ہوگا اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ابن عفان ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے آپ کو تو اتنی بشارتیں دی ہیں، پھر آپ اتنا روتے ہو. اسے کہتے ہیں بھائی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے حضور کی ساری بشارتیں ہیں، لیکن یہ بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا القبر اول منزل من منازل الآخرہ. اے میری امت یاد رکھو، قبر یہ قیامت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہ پہلی منزل ہے، یہ منزل پہ تمہاری موت آئی نا، تمہاری قیامت شروع ہو گئی، آخرت تو شروع ہو گئی نا جی. وہ بڑی قیامت جو ہے نا، یہ بڑی قیامت وہ تو اپنے وقت پر آئے گی نا. لیکن ہم سب کی قیامت کب شروع ہوگی؟ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی. اور ہماری آنکھیں کب بند ہوگی اس کا کوئی پتہ نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا جی، 1 منٹ بھی نہیں لگتا. اسی لیے فرمایا بھائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. جو اللہ پر رحمت کی امید رکھتا ہے اور قیامت کو مانتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتا ہے. یہ نعمت حاصل ہوتی ہے بھائی اللہ کے ذکر کرنے والوں کے. تو ذاکرین جو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے بھائی ذاکر، ایک ہوتا ہے غافل. ذاکر جو اللہ کو یاد کرتا ہے، قیامت کو یاد کرتا ہے، نبی کو یاد کرتا ہے، اپنی آخرت کا خیال کرتا ہے، رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہے، یہ اس کی فکر ہے یہ ساری چیزیں. اور جس کو اللہ کا ذکر نعمت حاصل نہیں، اس کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے فرما وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ جو کرتا ہے اس کو یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں بھائی. آپ احباب بھی تشریف لے آتے ہیں، تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول و منظور فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے.